آج اسرائیل کے حملے کم ہوئے ہیں ایران پر، اور آج ایران کے حملے زیادہ ہوئے ہیں اسرائیل پہ، لیکن جو آج گفتگو ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پہ کیا بات کی ہے۔ ذرا اس میں ہم جو پہلو جو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا اس پر بہت آگ بگولا ہے۔ تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہود ہنود یہ ایک ہے۔ فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملے کر چکا ہے، شام پر حملے کر چکا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، پاکستان ایک طرف تو اس نے انڈیا کے خلاف ایک فوجی فتح حاصل کی، اس کے بعد بہت سی آپ کو سیاسی اور سفارتی فتوحات ملی ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج یہ بحث ہوئی کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ مثال دیتے ہوئے کچھ اچھا تو نہیں میں محسوس کرتا، کیونکہ غزہ کے ساتھ جو ہے اور فلسطین کے ساتھ ہماری ایک دلی جو ہے وہ وابستگی ہے، ان کے ساتھ ہماری انکنڈیشنل ایک سپورٹ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان خدا نخواستہ نہ غزہ ہے نہ فلسطین ہے، کہ وہ جو جہاں پہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اور بالکل بارڈر ان کا اسرائیل کے ساتھ ہے، اور بے پناہ وہاں پہ نقصان ہوا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انسانیت سوز جو ہے وہ مظالم وہاں پہ ہوئے، اور جو بین الاقوامی دنیا اس کے اوپر خاموش ہے، وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی جان کی۔ پورا مغربی اگر آپ دیکھیں معاشرہ تو وہ ہیومن رائٹس، انسانی جان کی قدر و قیمت اور ان کی بات کرتا ہے، لیکن یہ سارا سبق وہ جب آپ فلسطین کے اوپر جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے جب وہ ہوتا ہے تو اس کو وہ بھول جاتے ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین موقع اس وقت پاکستان کو دیا ہے اللہ نے، کہ ہم ایک بہت بہتر طریقے سے اب اپنے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان انڈیا کی جنگ سے شروع کریں تو وہاں آپ کو ایک غیر معمولی آپ کو فوقیت ملی، اور ہر شعبے میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ تھا اس میں آپ کو برتری حاصل ہوئی، جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سفارتی سطح کے اوپر اس وقت بھی ہمارے میڈیا، ہماری ISPR نے جو پورا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اسے بھی سراہا گیا، سنا گیا اور سچ مانا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ڈیلیگیشن یہاں سے گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سرکردگی میں، اس نے جو پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ اور اب جو آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی ہے کہ وہ سراپائے آگ بگولا ہے یا صف ماتم بچھی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ لیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، یہ غیر معمولی ملاقات ہے اور اسے ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پھر اس کی جو کامیابی ہے، آپ دیکھیں کہ جو الفاظ پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کرتا ہے آرمی چیف کے لیے، پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور عملی طور پہ جو 1 گھنٹے کی ملاقات ہے وہ 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس میں پاکستان کی اس خطے کے اندر جو ایک آپ یہ کہیں کہ ریجنل پیس سٹیبلائزر کا کردار ہے، انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو پیش رفت ہوتی ہے اور ہمارے موقف کی جو پذیرائی ہوتی ہے، امریکن میڈیا ہو، امریکن کانگریس مین ہوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، وہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک جو تعلقات ہیں اس میں ایک نیا باب کھلتا ہے، اور اسی طرح جو انڈیا بہت زیادہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ جناب یہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اور پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے تسلیم نہیں کیا جا رہا، آج ہمارا موقف جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں سنا جا رہا ہے، سچ مانا جا رہا ہے، آپ کی اس خطے کے اندر پوزیشن کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے عسکری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل، ان کا آپس میں جس طرح بہترین طریقے کے ساتھ ایک آپ یہ کہیں کہ اسٹرینتھ اور فورس ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی پوری یونٹی جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کر چکا ہے اور انشاءاللہ مزید ٹیک آف کرے گا، اور پوری دنیا اس کو
نہ صرف مان رہی ہے، اور آج کی جو ملاقات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جن حالات میں ہو رہی ہے اور جتنی اسی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے یہ بہت خیر کی خبر لائے گا۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ نے بھی قومی اسمبلی میں وہی بات کی ہے تقریباً جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، کہ آپ نے کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ کیوں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل پاکستان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ آج جو میں نے تقریر کی قومی اسمبلی میں بجٹ کی جنرل ڈیبیٹ کے موقع پر، اس میں میں نے ہم سب کے لیے، قارئین کے لیے، جو آپ کا ایک کالم پچھلے دنوں آپ نے لکھا اور اس میں جو آپ نے نقشہ بیان کیا اور وہ اب تک حقیقت پر مبنی ہے، آلموسٹ میں نے اسی کا حوالہ دے کر اسی کے اوپر بات آگے چلائی کہ اسرائیل جو ہے جی اردن اور لبنان سے شروع کرتا ہوا ایران تک آ گیا۔ لبنان اور شام سے، لبنان، شام، اردن کے ساتھ پیس معاہدہ ہوا، وہ شام کی سرحد تک پہنچ کر موساد نے وہاں اپنے پنجے گاڑ لیے۔ پھر شام کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، 14 سال بھائی کا بھائی سے گلا کٹوایا۔ اس کے بعد ایران، اور ایران کو اسلحہ دے کر پھر وہاں خون ریزی کرائی، عربی اور فارسی کی جنگ کرائی، اور پھر اس کے بعد عراق بھی آج فارغ ہو گیا۔ اب ایران کی باری ہے۔ دیکھیں، میں ایران کی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 57 اسلامی ملکوں میں اپنی ایک بیک بون کا، ایک طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابھی آج آپ نے ابتدائیہ میں بتایا کہ پہلے 2-3 دن سے تو یوں لگ رہا تھا کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، اس کی سپرمیسی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ کون نہیں جانتا کہ امریکہ کا وہ ناجائز بچہ ہے اور امریکہ کی شے اس کو حاصل ہے، امریکن انٹیلیجنس کی، ان کا جو ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی شے حاصل ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں اگر 1.5 سال پہلے جب غزہ پہ اس نے حملہ کیا اور جس میں اب تک 55,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 18,000 بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، 16,000 خواتین ہیں، اگر یہ اسلامی ممالک کٹھے ہوتے جو لیٹ گئے ہیں امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے لیٹ گئے ہیں، اور وہاں جنگ بندی کراتے اور وہاں اس کا محاسبہ کرتے، تو آج ایران پر اسرائیل کو حملے کی جرأت نہ ہوتی۔ مسلم ورلڈ کا کردار اس میں انتہائی شرمناک ہے، OIC کا کردار اس میں انتہائی شرمناک ہے، اور ٹرمپ کا دورہ معیار، ابھی کل کی بات ہے، وہ میڈیشن کرا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور وہ اور اس کی الیکشن کیمپین، اس کی سپیچز یہ ہیں، الیکٹ ہونے کے بعد اس کی تقاریر یہ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جنگی تنازعات ختم کرائے گا، وہ امن کروائے گا، اور دوسری طرف یہ اس کا دورہ معیار ہے کہ وہ ہم ایران پہ یہ کریں گے، وہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم تہران کو خون میں نہلا دیں گے، ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر ہے، یہ اس کا بڑا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور اس پر جو پاکستان کی حکومت کا اب تک کا جو غزہ کا معاملہ ہو یا اب کا جو معاملہ، جو میرے بھائی نے کہا جی ہم جو انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں، کون سی آپ کی سپورٹ نظر آئی ہے؟ نہ آپ کی ہمیں حکومت پاکستان کی غزہ کے معاملے میں سپورٹ نظر آئی، نہ ایران کے معاملے میں سپورٹ آئی۔ آپ یہ کہ جی راوی چین لکھ رہا ہے کہ جی جب آئے گا تو پاکستان بڑا مضبوط ہے، نہ یہ ایران ہے نہ یہ فلسطین ہے۔ بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہو؟ آپ کے بارڈر تک، کوئٹہ تک تو وہ پہنچ گیا، آگے ایک طرف آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ سر دیکھیں، پاکستان کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، اس کو لیڈ کرنی چاہیے، فل فور اس جنگ کو ختم کروانا چاہیے جو بغیر کسی وجہ کے ہے، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے عسکری کیا۔ اچھا، کیسے ختم کرائے پاکستان یہ جنگ؟ سر پاکستان اس میں ایک بڑا رول ادا کر سکتا ہے، جس طرح کل آرمی فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے، یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ نہیں، اس ملاقات کا کوئی ایران اور اسرائیل کے معاملے سے تو براہ راست تعلق نہیں، یہ تو انڈیا پاکستان کا جب سیز فائر ہوا تھا اس وقت 5 ہفتے پہلے طے ہوئی تھی ایگزیکٹلی۔ لیکن اب سچویشن ہے جو نئی ایوالو ہو گئی ہے، اس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب مسلم ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے امریکہ پہ، ویسٹ پہ پریشر ڈالیں۔ دیکھیں نا، یورپ کے تو نعرے انسانی حقوق کے اور انسان دوستی کے وہ محض نعرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جب ان کی اپنی دھم پہ پاؤں آتا ہے تو وہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ۔ اچھا، آپ نے شکوہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے وہ نہیں کیا ایران کی مدد کے لیے جو ان کو توقع تھی، جی کھڑے ہونا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، اس کا واضح 2 ٹاک موقف ہونا چاہیے ان کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے پاکستان انڈیا
کی جنگ کا معاملہ ہو یا ہماری پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے ایران کے لیے ہو، اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائڈ ہونی چاہیے یا نظر آنی چاہیے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک یونٹی نظر آئی پاکستان انڈیا جنگ میں، تو بالکل یعنی ہم بالکل ایک پیج پہ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اپوزیشن ہے یا ہم گورنمنٹ ہیں. ابھی بھی ہمیں ایسے ہی یہ کردار ادا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، جب جہاز میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں آپ کو جہاز اڑان بھرنے سے پہلے آپ کو کچھ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. اس میں ایک انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ کیبن میں آکسیجن کی کمی کی شکل میں آپ کے سامنے ماسک رہے گا. پہلے اپنا ماسک منہ پہ لگائیں، پھر دوسروں کی مدد کریں. ہمارا ماسک ابھی منہ پہ لگا ہے پاکستان کا، ترقی کا، معیشی ترقی کا، آپس میں جو ہم ڈیوائیڈڈ تھے کچھ کٹھے ہوئے ہیں، قوم نے مزید کٹھا ہونا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو جتنا پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان اتنا ہی دوسروں کی مدد کر سکے گا. لیکن اب لیٹس ٹاک ریئلٹی نا. آپ یہاں سے کہیں جناب کہ کل آپ جیسے بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ آتے رہے، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. اب وہ زمانہ میر صاحب چلا گیا ہے کہ جیسے 1947 میں جب کشمیر پہ جب انڈیا نے قبضہ کیا تو اس وقت ہمارے مجاہدین پاکستان سے یہاں پہ بندوقیں اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلے گئے، اور انہوں نے جو آج آزاد کشمیر ہے یہ اور فوج نے افغانستان سے مطلب فٹ سولجرز تھے، فزیکلی لڑے. 65 میں فزیکلی ہم لڑے، 71 میں فزیکلی لڑیے. اب آپ دیکھیں اب جو جنگ ہو رہی ہے، رشیا یوکرین کی جنگ دیکھ لیں، ہماری جو جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں، ابھی ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے. اب یہ بڑی جنگ کی اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے. ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن آپس میں ہمیں جو آپ یہ کہیں کہ اتحاد برقرار رکھ کے اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور میں ایک آخری بات کروں گا بڑی امپورٹنٹ، جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان نشانہ بن سکتا ہے، تو جتنا ہم خود مضبوط ہوں گے ہم دوسروں کے لیے اتنے ہی مددگار ثابت ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا نا پاکستان خدا نخواستہ نشانہ بن سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک نشانہ کیوں نہیں بنا. آپ سارے ملکوں کا نام لیں، آپ عراق سے شروع ہوں، افغانستان، لبنان، سیریا، جتنے یہ ممالک ہیں، ابھی ایران کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک ایٹمی صلاحیت دی ہوئی ہے اور جو آپ کی فوج ہے، جو اللہ نے اسے پیشہ ورانہ مہارت دی ہوئی ہے اور جو اسٹرینتھ ہے، ورنہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے اچھا، ایک سوال ہے بڑا اہم کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس جنگ میں اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کھڑے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ ہماری فورن آفس، ہماری فورن پالیسی، ہماری گورنمنٹ، ہماری اپوزیشن مل کے ہم نے ایک قومی پالیسی بنانی ہے. یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ ہم جناب اس کے اوپر سنسنی خیز اور تباہ کن قسم کا بیان دیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری قومی پالیسی بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری جو ہمدردی اور ہماری جو سپورٹ یا ہماری جو ریلیشن ایران کے ساتھ ہے وہ اٹوٹ ہے، وہ رہے گا.